اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور اس کے پیارے حبیب مکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی برکت سے میں اور آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد درس حدیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیق کے نور سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اصلاحی موضوعات اور جن کا تعلق معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے ہے، اس عنوان سے ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں۔ آج جو ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایفاء عہد ہے، یعنی عہد کی پاسداری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر عہد کو پورا کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی اور عہد شکنی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، جب بھی تم وعدہ کرو تو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ تمہارے جو وعدے ہیں ان وعدوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے ایفاء عہد کا ذکر کیا، اس کی تاکید کی گئی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر تو بے شمار مواقع پہ عہد کے متعلق نہ صرف خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا، امت مسلمہ کو ایک ایسی نظیر پیش کی، ایک ایسی مثال دی جس کی نظیر زمانے بھر کے اندر پیش کی جانی ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ خلافی کو نفاق قرار دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ نفاق جو ہے وہ کفر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تو وہ نفاق کرتا ہے، یعنی منافق کے اندر وہ بندہ منافقت کے اندر شامل ہے۔ اور منافق کی جو دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے، تو وعدہ خلافی عملی نفاق کے اندر شامل ہے اور نفاق کفر کی اقسام میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اندر ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، یہ تین چیزیں موجود ہوں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ منافق ہوتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تین چیزیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بات، جب بھی بولے تو وہ جھوٹ بولے تو وہ منافق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ تو یہ منافق کی تین نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں، اور منافق آپ جانتے ہیں کہ کفر کی اقسام ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ میں عملی طور پہ اس کا واضح پیغام دیا، جو 1450 سال کے بعد کے باوجود بھی آج بھی ہمارے دل کی گرہوں پہ دستک دے رہا ہے اور ہماری
آنکھوں کے سامنے وہ روشن مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن الحمصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں میں نے بعثت نبوت سے پہلے، یعنی حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ چیز کی خرید و فروخت کی۔ یہ واقعہ آپ نے بے شمار دفعہ اگرچہ سن رکھا ہے، یہ ریویژن کے لیے ہوتے ہیں ایسے واقعات، تاکہ ہمارے ذہن کے اوراق پہ جو دھند پڑ چکی ہے ہم اس دھند کو اتاریں اور اس پہ عمل کر کے عملی طور پر اسوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ راسخ ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعثت نبوت سے پہلے میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کی، تو آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کی کہ اے محمد بن عبداللہ آپ یہاں پہ رکیں، میں یہ چیزیں ابھی گھر سے لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن الحمصا رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ کی تعلیمات کا وہ روشن باب ہے جس کو دیکھ کر زمانے کے لوگ، اور وہ بھی عرب کے بہادر اور قوی لوگ بھی پتھر سے پتھر بھی موم ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو مجھے اچانک وہ بات ذہن سے نکل گئی، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، حتیٰ کہ تیسرے دن مجھے وہ بات یاد آئی کہ میں تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو میں تو 3 دن ہو چکے ہیں۔ میں فوراً وہ چیز لے کر اس مقام پہ پہنچا، تو وہاں پہ جب پہنچا تو میرے دل و دماغ کی دنیا روشن ہوئی، اور میں نے وہ ایسا منظر دیکھا جو آج تک کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی۔ 3 دن کے بعد جب میں اس مقام پہ پہنچا، دیکھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تشریف فرما ہے۔ 3 دن کے بعد اس مقام پہ تشریف فرما ہے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حمصا کہتے ہیں میں نے آتے ہی عرض کی اے محمد بن عبداللہ میں معذرت خواہ ہوں، میں بھول گیا تھا، میرے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن الحمصا تو نے تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، 3 دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ عملی طور پہ عہد کی پاسداری کا حضور علیہ السلام نے وہ واضح پیغام دیا۔ پھر وہی عبداللہ بن الحمصا تھا، حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ دیکھا، حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ اسپیکٹ دیکھا تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور ایسے بے شمار ایسے واقعات ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کے کافر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آپ کی زندگی مبارک کا جو اسپیکٹ ہے، پہلو ہے، وہ عہد کی پاسداری ہے۔ آپ عہد کی پاسداری فرمایا کرتے تھے اور اس پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یقینی طور پر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جہاں پہ اس کی بہت زیادہ اور ریزن ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے عہد کی پاسداری چھوڑ دی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، یا بھول بھی نہیں جاتے تو جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں۔ تو جب تک ایسا بیہیویئر ہم رکھیں گے تو یقیناً معاشرے کی تشکیل نہیں ہوگی۔ معاشرہ اس وقت امن، سکون اور پیار اور محبت اور یگانگت کا گہوارہ بنے گا جب ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سننے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جنت کی نظیر بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔